ملت ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ منور عالم۔ تعلیم دنیا کی سب سے مضبوط ہتھیار ہے اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا کو آپ چینج کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں، نیلسن منڈیلا نے کہا تھا۔ واقعی جس کے پاس تعلیم ہے وہ دنیا کا سب سے بہتر انسان، دنیا کے سب سے بہتر مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ جس قوم کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ پچھڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس تعلیم نہیں ہے اسے اتنت پچھڑا ورگ گھوشت کر دیا جاتا ہے۔ اگر تعلیم ہے تو دنیا کے وکاسشیل راجیوں میں ہم اپنا نام اور دنیا کے وکاسشیل دیشوں میں ہم اپنے دیش کا نام بنا سکتے ہیں، اپنے دیش کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تعلیم زندگی کو بدل سکتی ہے، تعلیم ہی انسان کو انسان بنا سکتی ہے۔ لیکن تعلیم کی کمی کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، کیا ہو جاتا ہے لوگوں کو؟ تعلیم کی وجہ سے مسلم قوم آخر ہم بات کریں تو پیچھے کیوں ہے؟ ان کے اندر کن چیزوں کی بدلاؤ کی ضرورت ہے، کن چیزوں کی لانے کی ضرورت ہے، سدھار کی ضرورت ہے؟ انہی چیزوں کو لے کر کے ہمارے ساتھ آج ہیں ذل الرحمان تیمی، معروف دانشور ہیں، مصنف ہیں اور رحیق گلوبل اسکول، بہت بڑا اسکول ہے انہوں نے کھولا ہے، ان کے وہ ڈائریکٹر ہیں۔ انہی کی ساری چیزیں ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ تعلیم کے معیار کو، ایجوکیشن کی کوالٹی کو بہتر بنایا جائے۔ انہی چیزوں کے بارے میں آج آئیے جانتے ہیں ذل الرحمان تیمی صاحب سے۔ سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے اسکول کا جو نام ہے رحیق گلوبل اسکول، آپ نے گلوبل لفظ استعمال کیا ہے، تو آپ کے مائنڈ میں کیا چیزیں آئی تھیں، مقصد کیا تھا، کیا سوچ کر کے آپ نے یہ رحیق گلوبل اسکول نام رکھا، اور اس اسکول کھولنے کا جو آپ کا مقصد تھا وہ کیا تھا سر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحیق گلوبل اسکول جیسا کہ نام سے لگ رہا ہے، ہمارا ویژن تھا کہ یہاں پر جو تعلیم ہم بچوں کو دیں وہ اس کا لیول، اس کی کوالٹی اور اس کا اسٹینڈرڈ گلوبل لیول کا ہو۔ چنانچہ ہم نے پہلے ہی دن سے کوالٹی ایجوکیشن اور مکمل منظم ایویلویشن اور بچوں کے دن بدن ڈے ٹو ڈے پروگریس کا خیال رکھا، اور لیٹسٹ ٹیچنگ ایڈس کے ساتھ، اسمارٹ کلاسز کے ساتھ، اور جو بھی جدید ٹیکنیک ہو سکتی ہے ان کے ساتھ ماہر اور مایہ ناز اساتذہ کی نگرانی میں بچوں کو معیاری تعلیم دینے کی کوشش کی، تاکہ وہ تعلیم ہندوستان میں بھی ان کے لیے معاون ہو اور ہندوستان سے باہر بھی وہ دنیا کے جس کونے میں جائیں ان کے لیے معاون ہو، معیاری ہو، اور اسی طریقے سے یہاں سے پڑھنے اور نکلنے والے بچے بڑے سے بڑے مقابلہ جاتی امتحانات میں نام کر سکیں اور اپنا حصہ لے سکیں اور نمایاں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اچھا سر، اگر آپ اسکول میں کام کر رہے ہیں، آپ بہت دوسرے، آپ نے آل انڈیا ریڈیو پہ بھی آپ نے کام کیا ہے، تعلیم کے میدان میں آپ نے بہت کام کیا ہے، تو آپ نے اسکول کھول کر کے آپ جو اس اسکول کو چلا رہے ہیں تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ تعلیم کی جو معیار ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو اس کو کس طریقے سے ہم بہتر بنائیں سر؟ دیکھیے، کوالٹی آف ایجوکیشن یہ بہت اہم ہے۔ آج جس طریقے سے حالات بدل رہے ہیں، ہندوستان کا ایک ایک شہری، ایک ایک سٹیزن جانتا ہے کہ ایک ایک کمپٹیشن میں لاکھوں لوگ آتے ہیں، صرف چند سو سیٹیں ہوتی ہیں، یعنی چند سو سیٹ کے لیے لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں، خواہ وہ میڈیکل کا ایگزام ہو، IIT کا ایگزام ہو، انڈین لا یونیورسٹیز کا ایگزام ہو، میڈیا کا ایگزام ہو، مینجمنٹ کا ایگزام ہو۔ تو ہم جب تک معیاری تعلیم بچوں کو نہیں دیں گے، اور وہ تعلیم اسکول کے زمانے سے شروع ہو جاتی ہے، یعنی اسکول کے زمانے سے جب تک ہم بچوں کو معیاری تعلیم نہیں دیں گے، ہمارے بچے بڑے سے بڑے مقابلہ جاتی امتحان کہاں سے، مطلب نرسری سے شروع کرنا ہے؟ نرسری سے شروع کریں اور +2 تک جائیں، چونکہ زیادہ تر جو ہمارے مقابلہ جاتی امتحانات ہیں وہ +2 بیسڈ ہیں، بالکل، یعنی ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ +2 کے بعد ہوتا ہے۔ تو اسکول ایجوکیشن +2 تک ہے۔ اگر ہم نے +2 تک بچوں کو معیاری تعلیم دے دی اور اس میں اچھے اساتذہ کا استعمال کیا، ٹیچنگ ایڈس کا استعمال کیا، کمپٹیشن کی نفسیات کو بچے کے ذہن میں ڈالا اور ان کو بتایا کہ ودن سیکنڈز ایگزام
एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और विद इन सेकेंड्स सॉल्व करने के लायक उनको बनाया, उनको इतना प्रैक्टिस कराया, उनकी ऐसी तैयारी कराई और शुरू से ही उनके जहन में ये बात डाला कि उनको ऐसे एग्ज़ाम को फाइट करना है, ऐसे एग्ज़ाम में शरीक होना है और ऐसे एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करनी है, तो इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा नतीजा सामने आएगा। मुस्लिम कौम की अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्कूल अभी खोल दिए गए हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन उनकी मेयार की अगर हम बात करें तो बहुत ही मतलब कमतर की अगर बात करें तो कमतर है। तो आप अगर इसकी बात करें मेयार की, तो किस तरह से आप बेहतर बनाएंगे? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आज जो सूरत हाल है हमारे स्कूलों की, ख़ास तरीके से मुस्लिम समाज में स्कूल तो बहुत खुल रहे हैं, बिल्कुल स्कूलों का एक जाल सा बिछ गया, मतलब एक तरह से बिजनेस शुरू कर दिया, बिजनेस हो गया। लेकिन मेयार तालीम, यानी तालीम मेयारी हो, क्वालिटी एजुकेशन आए, इवेल्युएशन हो, बच्चों का डे टू डे प्रोग्रेस चेक किया जाए, बच्चों को मुकाबला जाती इम्तिहानों के लायक बनाया जाए, इस सिलसिले में जो तवज्जो अभी दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही है। तो सोसाइटी में एक चेंज लाने की ज़रूरत है। वो चेंज हमारे मीडिया के लोग भी ला सकते हैं, आप ऐसी स्टोरीज़ करें। वो चेंज एकेडमिशियंस ला सकते हैं, वो ऐसे वर्कशॉप्स करें, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करें, टीचर्स की ट्रेनिंग का इंतज़ाम करें। जो मुख्तलिफ स्कूलों के चलाने के मैनेजमेंट टीम के लोग हैं, उन लोगों को बुला करके वर्कशॉप किया जाए, ओरिएंटेशन किया जाए, उनके जहन में ये बात डाली जाए और एक माहौल बनाया जाए कि हमें जो स्कूल चलाना है वो स्कूल ऐसा होना चाहिए कि उसमें क्वालिटी हो, उसमें बच्चों के जहन में मुकाबला जाती इम्तिहानात, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स डाले जाएं और इसके लिए अगर हमने मुनज़्ज़म कोशिश की तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तब्दीली आ सकती। लेकिन लोग तैयारी, मतलब कुछ लोग हैं जो इस फील्ड में मुसलमानों की जो बच्चे हैं उनको आगे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुस्लिम बहुत ज़्यादा गरीब हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तालीम तो हासिल करना चाहते हैं लेकिन पैसे की वजह से नहीं कर पाते। तो इन वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं इनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अहम सवाल है कि वीकर सेक्शन के बच्चों को, चूँकि हमारी जो आबादी है वो भी आम तरीके से मुतवस्सित बिल्कुल के लोग हैं या पिछड़े तबके के लोग हैं या इक़्तिसादी तौर पर बहुत मजबूत नहीं है, तो इन बच्चों को हम कैसे आगे बढ़ाएं? तो हम उनको कहना चाहेंगे कि अगर हमने ठान लिया, अगर हमने तय कर लिया, हमारे बच्चों ने तय कर लिया कि हमें करना है और हमने उनको मेयारी तालीम दे दी, जो हमारे सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में जो स्कूल्स हैं, वर्किंग स्कूल्स हैं, अगर उन्होंने ये तय कर लिया कि हमें क्वालिटी एजुकेशन देना है तो इंशाल्लाह कोई ताकत उनको नहीं रोकेगी। मैं मिसाल देना चाहूँगा, एक ऑटो ड्राइवर का बच्चा हमारे यहाँ आया। ऑटो ड्राइवर भी एक मुतवस्सित या उससे भी नीचे के तबके में आता है और अल्हम्दुलिल्लाह 1000-1200 रुपये फ़ीस पे करना बहुत बड़ी बात नहीं है। एक लेबर भी पे कर लेता है, एक ऑटो ड्राइवर भी पे कर लेता है, एक बिरयानी बेचने वाला भी पे कर लेता है और अल्हम्दुलिल्लाह उन सब के बच्चे हमारे यहाँ हैं और उनमें से कुछ बच्चों ने बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिया। तो अगर हमारे अंदर एक जज्बा हो, एक लगन हो और हम ये ठान लें कि हमें करना है, हमारे बच्चे ठान लें, तो इंशाल्लाह इक़्तिसादी मजबूरी बहुत ज़्यादा रुकावट नहीं बनेगी और उनके लिए राहें खुलेंगी। कुछ लोगों का कहना ये है, जो मतलब मदरसों में होते हैं, उनका कहना ये होता है कि जो स्कूल से बच्चे तालीम हासिल करते हैं उनकी जो फ़िक्र होती है वो इस्लाम से दूर होती चली जाती है, वो मज़हब से हम आहंग नहीं हो पाते हैं। तो क्या आपको लगता है ये वाकई ये बात सच है? अगर ये बात सच है तो आप अपनी स्कूल में अगर अगर कोई भी मुस्लिम समाज अगर स्कूल खोलता है तो अपनी स्कूल में इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए क्या करते हैं? देखिए, ये वाक़यतन जो आपका सवाल है बिल्कुल सही है कि आज डिस्ट्रैक्शन बहुत है बच्चों में, इन्हिराफ आ रहा है, तवज्जो नहीं। सिर्फ हमारे सोसाइटी का मसला नहीं है, ये मसला है तकरीबन दूसरे बड़े स्कूलों में भी। आजकल जो व्हाट्सएप, फेसबुक, नौजवान 16-17 साल के बच्चे और उनमें जो प्रॉब्लम है फेसबुक की, व्हाट्सएप की और इस तरह के दूसरी चीज़ों की, तो उनकी वजह से बच्चों में डिस्ट्रैक्शन आता है और बच्चे इन्हिराफ के शिकार होते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे हालात में हमारे लिए इस्लाम या इस्लामी तालीमात बहुत अहम है। अगर हमने इस्लाम की अखलाकी तालीमात बच्चों को दे दी, सही इस्लाम की जिनसी तालीमात बच्चों को दे दी, बच्चों को अपनी निगाहों की हिफाजत करना और अपने जो है ना गुरोह, उनका जो गुरोह होता है वो आगे बढ़ते हैं, तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन इस्लामी तालीमात का ख्याल रखना है, अगर उनका उन्होंने ख्याल रखा तो इंशाअल्लाह इन्हिराफ में भी कमी आएगी या ख़त्म हो जाएगा। और डिस्ट्रैक्शन जो बच्चों में आ रहा है, एक मुसीबत बन करके खड़ा हो रहा है, नौजवान बच्चे डिस्ट्रैक्शन के शिकार हो रहे हैं या बुराइयों में मुलविस हो रहे हैं या इख्तिलात और आज़ादाना कल्चर और नाच गाने के और डांस के प्रोग्राम से स्कूलों में जो है ना जिनकी तरफ उन्हें भगा करके ले जा रहे हैं, इंशाअल्लाह उनसे बच सकते हैं हमारे बच्चे और इंशाअल्लाह सही डायरेक्शन पर, सही इस्लामी खतूत पर, सही इस्लामी फ़िक्र के मुताबिक
تعلیم و تربیت سے آپ ایک بک لکھے ہیں تربیت، اولاد کی تربیت کے اوپر آپ نے بک لکھا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ اگر اولاد کی تربیت ہمیں کرنی ہو تو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کے اس دور میں تربیت کرنا اولاد کو لے کر کے بہت بڑا مشکل ہے، تو آپ کس طرح سے اسے سمجھائیں؟ یہ بہت اہم اور بہت بڑا مسئلہ ہے آج کا. اور تربیت کی جب ہم بات کرتے ہیں اسلامی نقطۂ نظر سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت ولادت سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے. جب آپ اپنی شریک حیات کا انتخاب کرتے ہیں اسی وقت سے آپ اگر نیک صالح انتخاب کریں گے تو اسی کے گود میں آپ کا بچہ پلے گا بڑھے گا. تو اسی وقت سے آپ کو بچے کی تربیت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اور شریک حیات کے صحیح انتخاب سے لے کر کے ولادت کے بعد جو اسلام نے تعلیمات دی ہیں اس کے حساب سے بچوں کی کا خیال رکھا جائے، خواہ وہ ختنہ ہو، عقیقہ ہو، سر مڈانا ہو، وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد اسکول کے زمانے سے لے کر کے آگے بڑھنے تک جو تربیت کے اسلامی خطوط ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، ان کا خیال رکھا جائے. مثلا عقیدے کی تربیت، اخلاقی تربیت، فکری تربیت، عقلی تربیت، نفسیاتی تربیت، جنسی تربیت، جسمانی تربیت، ان تمام میدانوں میں تربیت کرنے کے لیے اسلام نے کہا ہے، ابھارا ہے. لیکن ہم بہت ساری امور میں ہم بات نہیں کرتے ہیں، جیسے جنسی تربیت، عقلی تربیت، فکری تربیت، رویاتی تبدیلی. ایک بچہ ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ کرو وہ نہیں کر رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، آپ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولو، وہ پھر بھی جھوٹ بولتا ہے. تو ایسے حالات میں رویاتی تبدیلی کیسے کریں گے؟ اس تربیت کا بھی اسلام نے ہمیں گائیڈ لائن دیا ہے. تو ہم اگر صحیح طریقے سے تربیت کے کنسیپٹ کو سمجھیں اور اس کے مطابق بچوں کی تربیت کریں تو ایک زبردست انقلاب آ سکتا ہے. اور انہی تمام چیزوں پر مشتمل ہم نے وہ کتاب تربیت اولاد اور والدین کی ذمہ داریاں لکھی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ گارجین پڑھیں بھی، چیزوں کو سمجھیں بھی، سیکھیں بھی اور ان کے مطابق جو ہے نا بچوں کی تعلیم. اچھا ایک بات ہوتا ہے، مسلم سماج کی اگر ہم بات کریں تو ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن ہائر ایجوکیشن تک پہنچ نہیں پاتے ہیں. تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ معیار تعلیم میں گراوٹ ہے. ہمارے اسکولوں کا جو معیار ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے. چنانچہ بچے 10th 12th تک جاتے جاتے ان کے اندر تعلیم کا ذوق ختم ہو جاتا ہے، یا وہ دیکھتے ہیں کہ اب جو گریجویشن اور MA کے کمپٹیشنز ہیں، چونکہ اب زیادہ تر جگہ یا تو ہائر مارکس کی بنیاد پر ایڈمیشن ہے یا کمپٹیشن کی بنیاد پر ایڈمیشن ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ اب تو ہمارے سامنے تاریخی ہے، ہم نے اسکول کے زمانے میں محنت نہیں کی اور اب جو کمپٹیشن ہوگا گریجویشن MA یا پروفیشنل کورسز کا، اس میں ہم کامیاب ہو نہیں سکتے ہیں. چنانچہ ان کی ہمت ٹوٹتی ہے اور وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ویکر شخص ہیں یا لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پیسے کی وجہ سے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ زیادہ تر ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے، میں تو اب یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے پیسے والے لوگوں کے بچے زیادہ بگڑ رہے ہیں چونکہ انہوں نے پیسے زیادہ دے دیے. اور ویکر سیکشن کے کچھ بچے جن کے ذہن میں ہے کہ ہمیں تعلیم کے ذریعے ہی آگے بڑھنا ہے، وہ خوب محنت کرتے ہیں اور وہ پیسے والے بچوں سے زیادہ اچھا پرفارمنس کرتے ہیں. اچھا ایک بات، ابھی فی الحال اگر ہم بات کریں تو گورنمنٹ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ تاریخ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے، سلیبس چینج کرنے کی کوشش کرے. تو جو پچھلے کی جو تاریخ ہے اگر ہم اسے جاننا چاہتے ہیں یا جو بھی بچے ہیں اگر وہ اس چیزوں کو حاصل کرنا چاہیں گے تو کس طرح سے کریں؟ کیونکہ یہ تو ختم ہو گئے تو پھر کیسے کریں گے؟ دیکھیے جو بھی اگر تبدیلی کریکولم میں ہوتی ہے تو وہ CBSE کریکولم میں یا NCERT کریکولم میں ہوگی یا CC پیٹرن کے جو سلیبس ہے اس میں ہو سکتی ہے اور اس میں کچھ وہ تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن ہماری ہسٹری پوری لکھی ہوئی ہے، مختلف اسکالرس نے، مختلف رائٹرز نے اس کو مدون کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، کتابیں موجود ہیں. ان کتابوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اگر وقتی طور پر ہمارے بچوں کو وہ چیزیں نہیں مل پاتی ہیں یا اگر کسی چیز کو بدل دیا گیا ہے تو ہم ایڈیشنل جو ہے نا کچھ کتابیں سائڈ بائی سائڈ رکھ سکتے ہیں، گھروں میں ان کا مطالعہ کرا سکتے ہیں. یا ہماری یہ سب ذمہ داری کن کی ہونی چاہیے؟ ٹیچرز کی ہو یا ٹیچرز نہیں کر سکتے، یہ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے یا ہماری جو مسلم تنظیمیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں نوٹس لینا چاہیے. اگر کوئی تبدیلی کسی طرح کی تاریخ کی ہوتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کلاس میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے، اس کو نوٹ ڈاؤن کر کے کوئی بڑی تنظیم، مسلم کوئی بڑی تنظیم اس کی ذمہ داری لے لے اور ان تمام غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کلاس وائز تیار کر کے گارجینز کو دے دے، گوگل پہ ڈال دے، فیس بک پہ ڈال دے، نیٹ پہ ڈال دے تاکہ لوگ جو ہے نا اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکیں، بچوں کو سمجھا سکیں. مسلم سماج میں تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے. تو اگر ہم تعلیم کو ہم چاہتے ہیں کہ مسلم سماج میں تعلیم بہت زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے؟ صرف تسلیہ کیا جو تنظیمیں ہیں ان پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں یا NGO ہیں ان پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں یا ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیے تعلیم میں مسلمانوں کی جو کمی ہے مختلف سروے سے وہ ثابت ہو چکا ہے. ابھی جو 11-12 کا سروے ہے، تعلیمی سروے ہے ہندوستان کا، اس کے مطابق سب سے پچھڑے تعلیمی طور پر مسلمان ہیں. 46% مسلمانوں میں تعلیمی پچھڑاپن ہے. جین نمبر 1 پر ہیں تعلیمی اعتبار سے اور اس کے بعد دوسرے لوگ ہیں، سکھ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں.
تو تعلیمی پچھڑاپن تو ہے ہمارے اندر، اور اس کو دور کیسے کیا جائے، اس میں سب کی حصہ داری ہونی چاہیے، خواہ وہ مسلم تنظیمیں ہوں، NGOs ہوں، ہمارے صحافتی ادارے ہوں، اور ہمارے سوسائٹی کے لوگ ہوں۔ یعنی ہماری ذمہ داری ہے ایز اے سوسائٹی کے ایک فرد ہونے کے ناطے کہ ہم اپنے طور پر اپنے گھر کے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں، ان کو تعلیم دلائیں۔ ہم اپنا انویسٹمنٹ گھر، مکان، پلاٹ اور فلیٹ پر خرچ کرنے سے زیادہ اور کھانے پر خرچ کرنے سے زیادہ ہر آدمی یہ سوچ لے کہ ہمیں سب سے زیادہ بجٹ ایجوکیشن پر لگانا ہے۔ صحافیوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہیں اس طرح کے اسٹوریز کرنی چاہیے جو ایجوکیشن بیسڈ ہو۔ ہماری زیادہ تر توجہ اردو اخبارات کی ہو یا پورٹلز کی ہو یا چینلز کی ہو، پولیٹیکل ایشوز پر زیادہ ہوتی ہے۔ ایجوکیشنلی اویئر کرنے کے لیے ہم لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے۔ تو ہمارے جہاں تک صحافتی ادارے ہیں، پورٹلز ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، مختلف تنظیمیں ہیں، مسلم تنظیمیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اویئرنیس پروگرامز کریں، اور NGOs کی بھی ذمہ داری ہے کہ اویئرنیس پروگرامز کریں، اورینٹیشن پروگرام کریں، لوگوں کے اندر ایک ماحول پھیلے۔ تھینک یو سو مچ۔ تو یہ تھے ذیل الرحمان تیمی، ڈائریکٹر آف گلوبل رحیق گلوبل اسکول۔ آپ نے سمجھا کہ تعلیم میں جو مسلم پچھڑا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہم خود ہیں۔ یعنی جب تک ہم آگے بڑھ کر کے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، صرف آرتھک ویوستھا کو لے کر کے ہم اپنے آپ کو ویکر سیکشن میں ڈال کر اپنے آپ پر ذمہ داری تھوپ دیں، اپنے آپ پر ذمہ داری عائد کر لیں کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ غلط ہے۔ مطلب ہم وداؤٹ پیسے کا بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، یہ ذیل الرحمان تیمی صاحب کا کہنا ہے۔ اور انہیں یہ بھی کہا کہ صرف ایک NGOs پر یا مسلم تنظیم پر بھروسہ کر کے نہیں رہنا ہے، ہمیں خود بھی آگے بڑھ کر کے ہمیں کرنا چاہیے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے www.millettimes.com۔ یہ پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ملت ٹائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ فیس بک پر ملت ٹائمز کا پیج لائک کریں، ٹویٹر اور دیگر سوشل اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ ملکی و عالمی حالات پر تازہ ترین نیوز اور تجزیہ پڑھنے کے لیے کہیں بھی کبھی بھی لاگ آن کریں www.millettimes.com۔ اردو، انگلش، ہندی تینوں زبانوں میں موجود ہے یہ ویب سائٹ۔ سرکاری، سیاسی دباؤ اور کارپوریٹ سے آزاد ایماندارانہ صحافت کو فروغ دینے میں آپ ہمیں اپنا تعاون پیش کریں۔ تفصیلات ڈسکرپشن میں ہیں۔